الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہونا یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ گر شوق تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ تمام تعریفیں اللہ مالک کائنات کے لیے، درود و سلام حضور نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کے لیے، اور آپ کی آل اور ان اصحاب کے لیے جو علم و حکمت کا عظیم سا چشمہ ہے۔ بعد حمد و ثنا معزز سامعین و ناظرین، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے انسان کا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ان کے اوپر اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس وقت اس اعتماد کے رشتے کے اندر کہیں پر کھوٹ آ جائے، کہیں پر کمی باقی رہ جائے، تو وہاں پر وہ تعلق، وہ رشتہ دم توڑ دیتا ہے، اور کسی بھی مقام پر ایک پرسکون زندگی کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتبار بہت ضروری ہے۔ جس وقت ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اعتبار کے ساتھ پختہ ہو جائے، اس وقت معاشرے کے اندر، زندگی کے اندر آنے والی مشکلات اور رکاوٹیں وہ پھر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ رمضان المبارک بھی ہماری اسی تربیت کی ایک نمائندگی کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور بالخصوص اس ماہ مقدس کے اندر جو نفوس قدسیاں اس ماہ مقدس کے اندر رخصت ہوئیں، یا جن کا گہرا تعلق اس ماہ مقدس کے ساتھ موجود ہے، ان عظیم ترین ہستیوں کی زندگی ہمارے سامنے یہی پیغام دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر اگر آپ کا یقین اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سے اٹھ جائے، یا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سے اعتماد اور بھروسہ وہ کم پڑ جائے، تو پھر زندگی ہوتے ہوئے بھی وہ ادھوری رہتی ہے، بے شمار اذیتوں اور بے چینیوں کا وہ شکار رہتی ہے۔
وگرنہ جس وقت بندہ مومن کا اللہ اس کے رسول کے اوپر اعتماد کا تعلق جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، پھر اس وقت زندگی کے اندر وہ آسودگی اور وہ خوشحالی میسر آتی ہے کہ زبان سے پھر یہی ادا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جس حال میں رکھے میرا خدا وہ حال اچھا ہے۔ وگرنہ پھر ہر وقت شکوے شکایتیں اور ہر وقت زندگی کے اندر اٹھنے والے مختلف قسم کے فطور اور بے چینیاں پھر بندہ دوسروں کے سامنے وہ ان کو بیان کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک، اگر ہم تاریخ اسلام کی طرف اس دن کی مناسبت کو لے جائیں تو ہمیں 2 ہجری 17 رمضان المبارک وہ دن نظر آتا ہے کہ جس وقت انتہائی قلیل تعداد کے اندر مسلمان مشرکین مکہ کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ 313 کا مسلمانوں کا لشکر ہے اور مقابلے کے اندر تقریباً 1000 کی کافروں کی تعداد ہے، اور مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہے کہ وہاں پر ان کے پاس نہ تو کھانے پینے کے اسباب موجود ہیں، نہ تو ان کے پاس وافر مقدار کے اندر اسلحہ موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس اسلحہ اس وقت موجود بھی ہے تو کسی کی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی تلوار آدھی ہے، وہ اوزار بھی ان کے پاس سلامت نہیں ہیں۔ لیکن 313 کی مسلمانوں کی وہ تعداد 17 رمضان مبارک کو روزے رکھ کر میدان بدر کے اندر ہمیں 1000 کے مشرکین مکہ کے گروہ کے سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے پاس کچھ وافر مقدار کے اندر دنیا کے لحاظ سے نمود و نمائش کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، لیکن آخر کس بھروسے کے اوپر وہ اس میدان کے اندر اتنی دلیری کے ساتھ ہمیں جمے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا، صفیں بنا دی گئیں۔ اب درمیان میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آگے بڑھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ جنت کی پیمائش اتنی ہے کہ جتنی زمین و آسمان کی وسعت ہے، کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت کو اکٹھا کر لیا جائے تو زمین کے اندر یہ سما سکتے ہیں، لیکن جنت کی مسافت ختم نہیں ہو سکتی۔ اب وہ صحابی حضرت سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات سن رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ الجنت ارض السماوات والارض، کہ جنت وہ ہے کہ جس کی پیمائش زمین و آسمان کی یہ چوڑائی ہے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں، حضور میں اس جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، حضور کیا میں بھی ان جنت والوں میں سے ہو سکتا ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے وہیں اس موقع پر کھڑے کھڑے حضرت سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کی ارشاد فرمایا کہ انت من اہلیہا، کہ بے شک تو بھی ان جنتیوں میں سے ہے۔ اب جنت کا یہاں پر ٹکٹ تو دے دیا گیا، تھما دیا گیا، جنت کے لیے ان کی سپردگی تو مکمل کر دی گئی۔ اب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمیر بن حمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اس موقع کے اوپر اپنے دامن میں سے، تھیلنے میں سے کھجوریں نکالی اور ان کھجوروں کو وہ نکال کر ان کھجوروں کو کھانے لگے۔ لیکن پھر حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، حضور میں کھجوریں تو کھانے لگ گیا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ میری زندگی تو بہت لمبی ہے۔ اب کیونکہ کھجوریں کھانے کے اندر وقت صرف ہوتا ہے، اور جو وقت صرف ہوتا ہے وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو عرض گزار ہوئے، حضور میں کھجوریں تو کھانے لگا تھا کہ میرے اندر طاقت آئے گی اور دلیری کے ساتھ میں ان کافروں کے ساتھ جا کر لڑوں گا، لیکن لگتا ہے کہ اس طرح سے میری زندگی لمبی ہو رہی ہے۔ وہیں پر ان کھجوروں کو آپ نے اپنے ایک سائڈ پہ رکھا اور میدان کے اندر اترے اور جام شہادت کو نوش کیا۔ آخر کس بنا کے اوپر، آخر کس بھروسے، کس اعتبار کے اوپر ان لوگوں نے تحفے کے اندر اپنی جانوں کو رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا؟ آخر کس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، آخر کس بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنی جانوں کو یوں سیج کے اندر سجا کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر وہ پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟
ہمیں وہ بھروسہ اور وہ اعتماد فقط اللہ اور اس کا رسول کا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہمیں فقط بھروسہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر ان کا دکھائی دیتا ہے. آج مسلمان روتا ہمیں بلکتا دکھائی دیتا ہے. کبھی تو اس کے رزق کے جھنڈے تو ہمیں ختم ہوئے دکھائی نہیں دیتے. کبھی تو اس کے روزی کے معاملات اس کو نچوڑتے دکھائی دیتے ہیں. کبھی تو ہمیں یہ فریاد یہ لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرے گھر میں اولاد کی چل چلاہٹ نہیں ہے. تو پھر کبھی اپنی اولاد کی نافرمانیوں کو لے کر ہمیں آج کا مسلمان روتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آج کا مسلمان کبھی اپنے گھر کی آزمائشوں کو لے کر ہمیں روتا دکھائی دیتا ہے. ہم لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے اوپر اعتماد نہیں کیا. ہم نے اللہ اس کے رسول کی ذات کے اوپر اعتبار نہیں کیا. ہم نے اللہ اس کے رسول کی ذات کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے اپنے معاملات کو اس کے سپرد نہیں کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر کے اپنی زندگی کو اس کے تابع نہیں کیا. اور نتیجہ ہماری زندگیوں کے اندر یہی نکلتا ہے کہ ہر شخص ہر کوئی میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. پھر ہمیں ہر شخص روتا دکھائی دیتا ہے کہ میری زندگی کے اندر یہ خرابی بھی, میری زندگی کے اندر یہ مصیبت بھی, میری زندگی کے اندر یہ ٹینشن بھی. لیکن وہی ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اپنے رب کے اصولوں پر چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ہم لوگ چاہتے ہیں یہی ہے کہ ساری زندگی کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہونی چاہیے. ہم اپنے رب کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن لینے کے لیے ہم سب کچھ تیار رہتے ہیں. یہ سوچ تو ہمارے دماغوں کے اندر, ہر ایک کے دلوں کے اندر یہ پنکتی دکھائی دیتی ہے کہ آ جائے سب کچھ میرے پاس آ جائے. لیکن رب کو دینے کے لیے ہم لوگ تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی, حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کی میرے پہ خوش رہا کرے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, تمہیں اللہ اپنا قرب عطا کرے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ ان چیزوں کا لالچ چھوڑ دو, ان چیزوں کا لالچ کرنا چھوڑ دو کہ جو اللہ نے دنیا والوں کو عطا کی. جب یہ لالچ تمہارے دلوں میں سے ختم ہو جائے گا, اللہ کی مخلوق تمہارے قدموں کے اندر ڈھیر ہو جائے گی. لیکن ہمارے دلوں کے اندر سے وہ حسد کی لت ہی ختم نہیں ہوتی, ہمارے اندر سے وہ لالچ ہی ختم نہیں ہوتا. اپنے گھر کے اندر رہنے والے دوسرے بھائی کے بڑھتے ہوئے مراتب اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کے مال و دولت کی ہرسی ہمارے سے ختم نہیں ہوتی. وہ بھی میرے پاس آ جائے, وہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے, یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے. لینے کے لیے ہم سب کچھ تیار ہیں, لیکن دینے کے لیے ہم کچھ بھی تیار نہیں. جس وقت قسم بخدا ہماری زندگیوں کے اندر یہ رونق آ گئی نا کہ ہمارا زندگی کا یہ حصہ بن گئی یہ بات کہ ہم نے دینا ہے, کچھ نہ کچھ تو دینا ہے. ہم نے اپنی زندگی کا وقت اپنے رب کو دینا ہے, ہم نے اپنی اولاد کو رب کی بارگاہ کے اندر دینا ہے. پھر اس وقت رب تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے. ہماری تو زندگیاں یہی چاہتی ہیں, ہماری سوچیں تو یہی چاہتی ہیں, ہماری فکریں تو اسی کے اوپر پروان چٹی دکھائی دیتی ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہونا چاہیے. بات پھر وہیں پر آ کر ٹھہرتی دکھائی دیتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کے لیے سب کچھ لینے کو تو تیار ہیں, لیکن ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا دینے کا مزاج نہیں ہے. نہ تو ہم نے اپنی اولاد کو رب کی بارگاہ میں دینا ہے, نہ تو ہم نے اپنے وقت کو رب کی بارگاہ کے اندر دینا ہے. تو جس وقت دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو جائے اس وقت رب کا قرب حاصل ہوا کرتا ہے. اور جس وقت دنیا کا لالچ سینوں سے اندر مٹ جائے اس وقت رب کی مخلوق آپ سے پیار کرنے کے لیے تیار ہوگی. غزوہ بدر کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت تیاری کے لیے کہا کہ مشرکین مکہ سے جنگ کرنی ہے, ان سے لڑنا ہے, اور مسلمانوں کو تیاری کے لیے حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا, تو دو باپ بیٹا تھے. باپ کا نام تھا حضرت جیسمہ اور بیٹے کا نام تھا حارث بن جیسمہ. اب ان دونوں باپ بیٹا نے آپس کے اندر مشاورت کی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ایک گھر کا فرد جو ہے وہ گھر کے اندر رہے, باقی جو افراد ہیں وہ جنگ کے اندر جانے چاہیے.
اب باپ کہتا ہے کہ میں جنگ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے جانا ہے۔ اب اس کش مکش کے اندر وہ مبتلا ہیں، اور بات کیا چل رہی ہے؟ جنگ کے اندر جانے کے لیے، شہادت کے لیے، شہادت کے حصول کے لیے باپ بیٹے کے درمیان اس بات کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، بیٹا کہتا ہے میں نے جانا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اس باپ اور بیٹے نے آپس میں قرآن اندازی کی، باپ اور بیٹے کے درمیان قرآن اندازی کی گئی جنگ پر جانے کے لیے۔ تو نتیجتاً بیٹے کے نام وہ قرآن نکلا، اور بیٹا نبی کریم علیہ السلام کی معیشت کے اندر غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوا، اور وہاں پر جا کر اس بیٹے نے جام شہادت نوش کیا۔ اب اپنی زندگی کو لٹانے کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر شہادت کے حصول کے لیے وہاں پہ قرآن اندازیاں کی جاتی تھی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن، 17 رمضان المبارک، ہمیں تاریخ اسلام کا وہ دن یاد دلاتا ہے کہ جب ان دو باپ بیٹا کے درمیان قرآن اندازی کی گئی، اور بیٹے کے نام وہ قرآن نکلا، اور بیٹا اس انداز کے اندر اور اس خواہش اور اس طرف کے ساتھ ہمیں میدان بدر کے اندر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کس وجہ سے؟ کہ اپنی جان کو رب کی راہ کے اندر لٹانا ہے۔ اپنی جان کو رب کی راہ کے اندر لٹانے کے لیے وہاں پر آپس کے اندر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا بحث و مباحثہ کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور زندگی کے اندر یہ بہن بھائیوں کے ساتھ یہ جھگڑے، اس نے یہ فلاں بات کر دی، بندوں کو لے کر خاندان والوں کو لے جا کر اس کے ساتھ ہم نے جھگڑا کیسے کرنا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ہماری زندگی کی باتیں، ہماری زندگی کے مفادات وہ یہیں پر آ کر رک جاتے ہیں، یہیں پر آ کر تھم جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ تھے کہ جو شہادت کے لیے، اپنی جان کو لٹانے کے لیے، پتہ بھی ہے کہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے، پتہ بھی ہے کہ وہاں پر جائیں گے، وہاں پر تلواروں کے سائے ہونے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں، اور اس بات کے اوپر ہمیں جھگڑتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے جانا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے جانا ہے۔ ابھی اسی ہفتے منگل اور بدھ کی درمیانی شب بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر، وہاں پر اسرائیل کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ تقریباً 350 کے قریب وہاں پر مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، اور نہ جانے کتنی ہماری ماؤں بہنوں، ہمارے بچوں کو وہاں پر شہید اور زخمی کیا گیا۔ لیکن ہمارے آج کے نوجوان اس خبر سے بے خبر ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا تو اندازہ ہوگا، یہ خبریں تو ان کو معلوم ہوں گی کہ ہمارے ہمسائے کے اندر، انڈیا کے اندر، ان کے ڈراموں اور فلموں نے کب کس وقت ریلیز ہونا ہے، لیکن ہمیں کس بات کا نہیں پتا۔ ہمیں اپنی رسول اللہ کی امت کے اوپر آنے والی مصیبتیں، آفات اور کافروں کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم ہمیں نہیں پتا۔ ہم لوگ اس قدر بے خبر ہیں، ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اس قدر اللہ اور اس کے رسول سے لا کر جدا کر کے کھڑا کیا۔ ہماری زندگیاں اس قدر یہ بے خبری کے اندر پنپتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب بندے کو یہ خیال نہیں رہے گا کہ میرے پیٹ کے اندر جانے والا لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ اور یہی چیز آج دیکھ لیں، زمانے کے اندر دوڑ جائیں جہاں کہیں جانا چاہیں، آج بندوں کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر جانے والا لقمہ آیا حلال کا ہے یا جانے والا وہ لقمہ حرام کا۔ فکر ہے تو بس اس بات کی کہ جانا چاہیے، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کس ذریعے سے آتا ہے، بس وہ آ جائے، پیٹ کے اندر چلا جائے۔ اس بات کا خیال نہیں ہے کہ آنے والا کس طریقے سے آ رہا ہے، کس لحاظ سے آ رہا ہے، آیا اللہ رسول کی جانب سے جو قیدیں لگائی گئیں ان قیدوں کے اوپر وہ پورا اتر بھی رہا ہے یا نہیں رہا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سود کھانا ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے، لیکن آج لوگ کھاتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ کھاتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھا کر یہ بات بھی، جملہ بھی یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو پیٹ بھرنا ہے، اس سے ہمیں کیا غرض کہ وہ کس طرح سے آیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، بس پیٹ بھرنا چاہیے، پیٹ کے اندر لقمہ جانا چاہیے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کس طرح سے آ رہا ہے، کس ذریعے سے آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت کا وہ زمانہ ہوگا کہ جب بندے کو اس بات کا حیا نہیں رہے گا
کہ جانے والا لقمہ یہ حلال کا ہے یا یہ حرام کا ہے۔ اگر آج ہمیں اعتماد ہوتا، اعتبار ہوتا اپنے رب اور اپنے رسول کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر، تو ہمارا وقت ہمارے رب کی عبادت کے لیے صرف ہوتا، ہماری اولادیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پڑھنے کے لیے وقف ہوتی، لیکن ہماری زندگی کا مقصد فقط دنیا رہ گیا۔ دنیا کا حصول ہماری زندگی کا مقصد فقط یہی رہ گیا، اور اسی مقصد کے حصول کے اندر ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور پلے ہمارے ککھ نہیں پڑتا، اور اسی بے سر و سامانی کے اندر آج ہمیں ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ دودھ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، آپ کی زندگی کے اندر دو موقع ایسے آئے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا تو سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے کہا کہ مال خرچ کرنا ہے تو انہوں نے سارا مال لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کیا، لیکن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اس زمانے میں وہ گزری کہ جنہوں نے 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر نچھاور کیا، اور تقریباً 3 مرتبہ زندگی کے اندر ایسا موقع گزرا کہ گھر کے آدھے سامان کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کیا۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، فقط ایک موزوں کا جوڑا تھا، تو آپ نے اپنے اس موزوں میں سے ایک جوڑے کو اٹھایا اور وہ ایک موزہ اپنے پاس رکھا، دوسرا رب کی بارگاہ میں دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ تھے، اس وقت ایک سائل آیا اور اس نے کاغذ کے اوپر اپنی درخواست کو لکھ کر حضرت سیدنا امام حسن کے پاس بھیجا، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھے بغیر اس درخواست کو آپ نے منظوری دی کہ اس درخواست کے اوپر جو لکھا ہے اس کی مراد کو پورا کیا جائے گا۔ پاس کھڑے ہوئے صاحب نے عرض کیا کہ جناب، اس نے نہ جانے اس کے اندر کیا مقدار لکھی ہو، نہ جانے کیا لکھا ہو، آپ نے بغیر دیکھے بغیر پڑھے اس کی مراد کو پورا کرنے کے آرڈر کس طرح سے جاری کر دیے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص میرے پاس رب کی رضا کے لیے، رب کی بارگاہ کے اندر لٹانے کے لیے کچھ مراد لے کر آئے، اور جب میرے پاس وہ مراد لے کر آ گیا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کچھ لمحہ بھی اس کے اندر تاخیر ہو جائے۔ حضرت امام حسن نے تو اس قدر تاخیر کو بھی برداشت نہیں کیا کہ وہ سامنے کھڑا ہے اور آپ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی اس کی مراد، اس کی تحریر کو بھی پڑھ لیتے، لیکن ہم لوگ اپنی زندگیوں کو یوں ہی گزار دیتے، یوں ہی گزار دیتے، اور ہمارے پاس نہ جانے وہ ایسا کون سا خزانہ ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے کہ ہماری امیدیں ہی ختم نہیں ہوتی، ہماری امیدیں بہت طویل ہو جاتی ہیں، ہماری امیدیں ہی تھمنے کو نہیں آتی۔ ایک شخص انتہائی دھت کے اندر، گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، ہم لوگوں نے اس کے اوپر جنتی ہونے کے ٹیگ لگا کر ہر طرف اس کو پھیلا دینا ہے، حالانکہ زندگی کے اندر اس کے حصول کی کوشش ہمیں کہیں بھی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری لمحات اس انداز کے اندر گزرے کہ آپ کو زہر دے دیا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس شہزادے کو زہر دے دیا گیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قدر طبیعت ناساز ہوئی کہ آپ کی انتڑیاں آپ کے جسم کے اندر وہ کٹ گئیں، اور انتہائی بے چینی اور اذیت ناک حالت کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ جان گئے تھے کہ آپ کو زہر کس نے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن کے قریب ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ بھائی جان بتلا دیں کہ آپ کو یہ زہر دینے والا، یہ حرکت کرنے والا کون ہے؟ لیکن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتلایا۔ آخر کس بنا کے اوپر نہیں بتلایا؟
کہا مجھے تو اس کے اوپر شک ہے، اگر شک کی بنا کے اوپر میں تمہیں بتا دیتا ہوں تو تم لوگوں نے تو اسے پورے حساب کتاب کے ساتھ اسے بدلہ لینا ہے، اور اگر شک کی بنا کے اوپر میں بتاتا ہوں اگر حقیقت کے اندر ایسا نہ ہوا جیسا میں نے سمجھا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں؟ اور ہمارے اندر یہ نہ جانے یہ تاثرات کہاں سے امڑ آتے ہیں۔ ہمارا تو تعلق بھی نبی کریم علیہ السلام کے ان نواسوں کے ساتھ دور دور تک کہیں جا کر نہیں جڑتا، لیکن ہم لوگ نہ جانے کن امیدوں کے اوپر آخر کس خزانے کی امید لگا کر اپنی زندگیوں کو یوں غفلت کے اندر گزارتے ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر بھی ہمیں لوگ اسی کارروائی کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اسی غفلت کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ رمضان تو آیا تھا، اس نے تو ہماری اصلاح کرنی تھی، اس نے تو ہمیں بتلانا تھا، کیا ہوا 11 ماہ اس انداز کے اندر گزار دیے، رب کے قریب آنے کی تو نے کوشش نہیں کی، چل کیا ہوا رمضان آیا 1 مہینہ تو آ جا۔ ہماری وہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، ہماری وہ عادت بنوائی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے وقت کو دینے کی ہماری عادت بن جائے اور ہماری زندگی کا یہ دستور بن جائے، لیکن ہم اس ماہ مقدس کو بھی اپنی غفلتوں کے اندر سب یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا امام حسین عرض کر رہے ہیں کہ مجھے بتلائیں اس کے بارے میں کہ آپ کو یہ زہر دینے کی جسارت اور حرکت کس نے کی، لیکن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں بتلایا۔ اور آج یہ وہیں پر اللہ کے نبی کی آل کی محبت کو سینوں میں رکھنے والے رسول اللہ کی امت کے ساتھ دشمنیاں پالتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے بیٹوں کی محبت کو سینوں میں رکھ کر رسول اللہ کی امتیوں کے ساتھ نفرتوں کے بازار گرم کرنے اور پھر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کے بازار گرم کرنے، یہ کہیں سے بھی آل رسول کی محبتوں کا تقاضا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن تو اپنی زندگی کے اندر جاتے جاتے ہمیں یہی درس دے کر جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد انہوں نے کر دیا، لیکن ہمیں پیغام محبت وہ دے کر گئے۔ تو اپنی زندگیوں کو اس ڈھنگ کے اوپر، اس انداز کے اوپر گزاریں کہ زندگی ہماری بڑی مختصر ہے، ہماری زندگی یہ بڑی قلیل ہے۔ اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں دینے کا مزاج بنائیں، اپنی زندگیوں کے اندر موجود وقت کو اپنے رب کے سپرد کرنے کا، اپنے رب کو وقت دینے کی عادت بنائیں، اپنی اولاد کو رب کی بارگاہ کے اندر دینے کے لیے وقف کرنے کی عادت بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنی عمر گزار لیں گے؟ 40 سال، 50 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال گزار لیں گے؟ کتنی عمر کو گزار لیں گے؟ آخر کیا آپ کے پاس بچے گا؟ آپ کے پاس آپ کا وہی وقت بچے گا کہ جو وقت آپ نے اپنے رب کے سپرد کیا ہوگا۔ آپ کے سپرد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت وہی مال بنے گا جو آپ نے رب کی راہ کے اندر لگایا ہوگا۔ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت آپ کی وہی اولاد بنے گی کہ جو آپ کو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن محبتوں کے پیغام دنیا کے اندر وہ سمیٹتے ہوئے اور بٹورتے ہوئے ہمیں دکھائی دے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔